سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، ہر آن بڑھ رہا ہے، ہر آن ایک نئی شان کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ دیکھی رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، ہر پچھلی گھڑی اگلی گھڑی سے بہتر ہے، معاف کیجیے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگلی گھڑی جو ہے، جو پچھلی گھڑی ہے، ہر اگلی گھڑی آپ کی بہتر ہے، یعنی ہر آن آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، ہر آن مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ حضور ہی کی ذات مقدس جو افضل الانبیاء والمرسلین ہے، حضور کی ذات مقدس ایسی ہے کہ جن کا مرتبہ ہر آن بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل، پہلی آیت تو یہ تھی، دوسری آیت اور ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے محبوب، آپ کا ذکر آپ کے لیے ہم نے بلند کیا ہے، تو ان کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ان کے رتبے بلند ہو رہے ہیں، ان کے رتبے بلند ہو رہے ہیں، اور اتنے بلند ہو رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ رتبہ نبی کا بلند ہو رہا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بالا و والا بلند ہو رہا ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ رتبہ بلند ہے، اسی لیے قیامت کے دن جب سب دنیا جہاں سے لوگ، اب دیکھو حضور وسیلہ بن رہے، حدیث بخاری شریف، قیامت کے دن سوانیزے پر آفتاب ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ایک دن 50,000 برس کی برابر ہوگا، حساب و کتاب شروع ہو گیا، ابھی نہیں ہوتا، ارے بھی ہو جائے، نہیں ہو رہا۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس لوگ جانا شروع کریں گے، صاحب آپ سفارش کیجئے، یہ تو 50,000 برس کا دن ہے، صاحب زمین تپ رہی ہے، تانبے کی زمین ہے، سوانیزے پر آفتاب ہے، پسینے میں ڈوب رہے ہیں، پانی میں پسینے میں ڈوب رہے ہیں۔ نبی کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ وہ جاہل جو یہ کہتے ہیں بغض میں، عناد میں، تعصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے سینے خالی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسیلہ نہیں ہے، تو قیامت کے دن ان سے پوچھو کہ قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، آپ کا رب آپ کو دے گا، قیامت کے دن آپ کو دے گا، دے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ عطا کرے گا۔ اے محبوب، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ تو قیامت کے دن سب نبیوں سے مایوس ہو کر ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، مجھے آج اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جان چھوڑو میری، ارے صاحب میں آپ کا امتی ہوں، جان چھوڑو، چلو آگے، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، چلو آگے یہاں سے۔ ہر نبی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، چلو یہاں سے۔ تو
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے، ارے کہاں بے وقوفو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، آج کے دن اگر شفاعت کسی کے سر ہے اور صحرا بندھا ہوا ہے اللہ کی رضا کا، تو وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو حضور کے پاس جب لوگ جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی، حضور فرمائیں گے امتی امتی، آؤ میری امت، آؤ میری امت۔ دیکھا حضور وسیلہ بن گئے۔ جاہل یہ کہتے ہیں بغض رسول میں، عداوت رسول میں، کہ رسول اللہ وسیلہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وسیلہ بنائے گا، حضور فوراً ہی فرمائیں گے امتی آؤ، اور حضور سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرمائے گا، حدیث بخاری ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، فاشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کی توثیق فرماتا ہے۔ یہ تو میں نے حدیث بخاری سنائی آپ کو، جو منظر تھا قیامت کا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا، آپ کو آپ کا رب دے گا۔ کتنا دے گا؟ اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کرے گا، ناراض نہیں فرمائے گا۔ خدا کی رضا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، مجدد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وسیلہ ہے، اور انہی کی ذات مقدس کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں کہ اب امت پر بڑا عجیب و غریب امتحان کا وقت ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ذات پاک مصطفیٰ مقبول ترین وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بھارتی فوجیں جس طرح سے چرار شریف کو تباہ کر رہی ہیں، چرار شریف کو تباہ کر دیا، پورے قصبے کو مسمار کر دیا، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ کشمیر میں ہندو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور جوانوں کو بغیر کسی امتیاز کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اور عالم اسلام کی بے حسی اور بے بسی ہے۔ دنیا کے مسلمان بھی اور پاکستان کے مسلمان بھی اور پاکستان بھی حکومت بھی معلوم ہوتا ہے جیسے بے حس ہو گئے ہیں، اپنی قومی غیرت اور حمیت کو امریکہ کے دروازے پہ نیلام کری آئے۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ بھارت، عالم اسلام اگر بھارت کا تیل بند کر دے جو وہ بیچتا ہے، سعودی عرب، بحرین اور کویت اور یو اے ای، یہ تمام مسلم ممالک جو تیل بیچتے ہیں بھارت کو، 70% تیل ان کی ضرورت کا عالم اسلام سے وہ خریدتے ہیں۔ اگر تیل بند کر دو، بھارت کا تیل بند ہو جائے، سارے ہندوستان میں اندھیرا ہو جائے۔ لیکن پیسہ مسلمان بادشاہوں کو، شہزادوں کو، حاکموں کو اپنی عیاشی اور بدکرداری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے امریکہ سے پیسہ مانگتے ہیں بھکاری بن کر، اور ہندوستان کے ہاتھ تیل بیچتے ہیں
ہندوستان اپنے پیسے کے زور پر، اسلحہ کے زور پر کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو غلام بنائے ہوئے ہے، اور چنار شریف کی پوری بستی 12 گھنٹے کے اندر اندر پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ ایک طرف کشمیر میں امریکہ کی سرپرستی میں یہ سب ہو رہا ہے، بھارت کو یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ اب امریکہ نے بھارت سے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے دوسرا ایک غنڈہ پالا ہوا ہے، دہشت گرد، عالمی دہشت گرد اسرائیل۔ اب ایک دہشت گرد بر صغیر کا دہشت گرد ہندوستان ہے، دوسرا بر صغیر مڈل ایسٹ کا دہشت گرد جو ہے وہ اسرائیل ہے، جو مسلمانوں کا فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے، آئے دن مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور بیت المقدس کے ارد گرد زمینوں کو خالی کرا رہا ہے، مسلمانوں کے مکانوں کو بلڈوز کر رہا ہے کہ ہمیں یہودیوں کو آباد کر رہا ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں بھارت اور اسرائیل، یہ دونوں دہشت گرد اور غنڈے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی سرپرستی میں سرب عیسائی بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ روس کی جو عالم اسلام کا دشمن ہے، اس کی سرپرستی میں چیچنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے رسول اللہ کی امت پر رحم فرما۔ مسلمانوں کو کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، چیچنیا میں مسلمانوں کو امریکہ پر، یہودیوں پر، روسیوں پر، ہندوؤں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ مسلمانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی اور عالمی اسلام کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔ اللہ علیہ وسلم۔